تو یہ تو تنگ کرتے رہیں گے. دیکھیں خان صاحب تو ان کے لیے چھوٹی سی چیز ہے, وہ تو ججز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ججز کا جینا مشکل کر دیا ہے, ان کی اولادوں کا جینا مشکل کر دیا, تو عمران خان ان کے لیے کیا چیز ہیں؟ چاہے ٹیرین ہو گیا چاہے دوسرا ہو گیا, معذرت کے ساتھ ہم اس وقت ایک بے حیا قوم سے ڈیل کر رہے ہیں جو عورتوں کی عزت, بچیوں کی عزت. ٹیرین کے کیس کا جو فیصلہ سو ہوگا, لیکن اس بچی کے دماغ پہ جو اثر ہوا ہوگا, وہ جس کی بھی بچی ہے اس کے ساتھ جو یہ لوگ کھلواڑ یہ کر رہے ہیں, اللہ معافی دے. ایک انگریزی میں ایک سینگ ہے, پلینگ گاڈ ود پیپلز لائفز. یہ لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھ کے لوگوں کی زندگیوں میں ہاتھ تو ڈالتے ہیں, لیکن اس کا بہت بہت برا رزلٹ آئے گا. نامعلوم افراد آ کے نامعلوم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بھئی یہ معلوم کو کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جاتے؟ جو کھرب پتی ارب پتی ہیں, لوگوں کو تو اغوا برائے تاوان چاہیے ہوتا ہے نا, بیان تو نہیں چاہیے ہوتا نا. بیان تو ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں. جی میں مذمت کرتی ہوں. آپ اغوا صحیح والا اغوا کرے, پیسے لے 2-3 ارب جو مالدار ہے, پی ایم کو اٹھائیں, سی ایم کو اٹھائیں, ہمارے والے کو بے شک اٹھا لیں, گورنر کو اٹھائیں, بڑے بڑے لوگوں کو اٹھائیں کہ آپ کچھ پیسہ شیسا ملے. آپ غریب ایک شاعر کو آپ اس کی زبان بند کر رہے ہیں. وہ قانون جو ہے ہی نہیں کتابوں پہ, اس کا انہوں نے اس پہ کیس ڈال دیا ہے. دماغ خراب ہو گیا. آپ اسٹوڈنٹس کنونشن کرو گے, آپ اس پہ غداری کا کیس کرو گے, سیڈیشن. یہ تو انگریزوں کے زمانے کا تھا. مطلب یہ لوگ بائیڈن سے اتنے امپریس ہیں نا کہ انہوں نے کوئی انسانیت والا کام نہیں کرنا. یہ بات تو جی میں نے آپ ہی کے ساتھ آج سے 2 ہفتے پہلے کہی تھی. خان صاحب کی جب آخری پیشی ہونی تھی سائفر کی, اور وہ نہیں ہوئی, کہ یہ لوگ 200 جو خان صاحب پہ جھوٹے نقلی کیسز بنائے, وہ اس لیے تھوڑی بنائے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے. وہ تو تنگ کرنے کے لیے کیے ہیں کہ جب تک خان صاحب کوئی ڈیل نہیں مانتے یا اپنے آپ کو سیاست سے غائب نہ کر دیں, پس منظر سے ہٹ نہ جائیں, تو یہ تو تنگ کرتے رہیں گے. دیکھیں خان صاحب تو ان کے لیے چھوٹی سی چیز ہے, وہ تو ججز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. ججز کا جینا مشکل کر دیا ہے, ان کی اولادوں کا جینا مشکل کر دیا, تو عمران خان ان کے لیے کیا چیز ہیں؟ میم اگر خان صاحب ڈیل نہیں کرتے تو پھر خان صاحب اندر ہی رہیں گے, تو پھر مطلب تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں, اب الحمدللہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کی عوام خود لکھے گی. آپ نے دیکھ لیا 8 فروری کو عوام نکلی, اور جتنے یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو ہیرو اور بڑے کیا کہتے ہیں نجومی بناتے تھے کہ دیکھ لینا. ہاں فارم 47 سے اور 9 فروری کا الگ الیکشن ہوا, وہ انہوں نے بے شک اپنا پورا کر لیا. بٹ 8 فروری کو جو عوام نے اپنا جوش ولولہ دکھایا, ٹیلی فون بند, انٹرنیٹ بند, لوگ پھر بھی نکلے. موت کا خوف تھا, بام بلاسٹ کا خوف تھا, کوئی گھر میں نہیں بیٹھا. اب آپ نے دیکھ لیا AJK میں کیا ہوا, جو ظلم بربریت ہوئی ہے, جو کل اسی ہائی کورٹ میں جو ہے احمد فرحاد, اس کے کیس میں کیا کس قسم کی باتیں ہوئیں. اب الحمدللہ آئی تھنک کیونکہ جو 2 سال سے PTI کہہ رہی تھی, عمران خان کہہ رہا تھا کہ ہمارے ورکر, ہماری بچیاں, ہمارے چھوٹے جوان لڑکے بوڑھے, مطلب لاٹھی چارجے مار کٹے برباد کر دیا. اب وہی چیز بہاول نگر پولیس پہ بھی ہو گئی, جوڈیشری پہ بھی ہو گئی. اب تو یہ چیز بڑھتی جائے گی نا. اب تو یہ بیوروکریٹ کمشنر راولپنڈی غائب ہے, مولویوں پہ اب یہ ہوگا. آپ نے دیکھ لیا اس دن ہمارے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق کی بیوی اور بچے کو اٹھا لیا تھا کیونکہ فلسطین کے لیے کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کل سنا ڈی چوک میں الٹا سیدھا کام ہوا ہے, کسی بچوں کا ایکسیڈنٹ کیا, کوئی گاڑی ان پہ چڑھی ہے فلسطین کے لیے. تو دیکھیں یہ اب عوام خود کرے گی. اور یہ جو اس وقت شدت بڑھ رہی ہے نا کیسز کی کہ جلدی ڈیل کرے, جو ہمیں سننے میں آتے. دیکھیں میں بھی آپ کی طرح ایک پاکستانی باشندہ ہوں, اگر میں MNA نہ بھی ہوں, PTI سے نہ بھی ہوں, میں آپ کی طرح ایک ٹیکس پیئر ہوں, ایک عام پاکستانی ہوں. مجھے بجلی گیس پانی کا حق ہے, وہ تو دے نہیں رہے. اور سنا کہ بجٹ میں ابھی ان لوگوں نے قیامت ہم پہ ڈال دینی ہے. تو اب تو یہ عوام نکلے گی, اور ان کو یہی ڈر لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ عوام کچھ کرے ہم کچھ گڑبڑ کریں. یہ بار بار چنگاری لگاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے عوام بھی سمجھدار ہے, PTI والی بھی سمجھدار ہے. کوئی چنگاری کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. یہ 9 مئی والا جو ڈرامہ تھا اس سال پھر کرنا چاہ رہے تھے. کسی نے, مجھے ایک بندے نے اٹیک کیا, اس دن پریس کانفرنس تھی, آ کے اٹیک کیا, ہم نے جواب نہیں دیا, فضول لینگویج استعمال کی, فضول دھکے شکے مارے. ہم نے کہا ہم جواب نہیں دیں, ہمیں پتہ کہ آپ کیا چاہتے کہ FIR کٹے ورکرز پہ, ہم کٹنے نہیں دیں گے. یہ تمام کیسز سیاسی ہیں, ٹھیک ہے. خان صاحب ڈیل نہیں کرے تو تنگ کرتے رہیں گے. چاہے ٹیرین ہو گیا چاہے دوسرا ہو گیا, معذرت کے ساتھ ہم اس وقت ایک بے حیا قوم سے ڈیل کر رہے ہیں جو عورتوں کی عزت, بچیوں کی عزت. ٹیرین کے کیس کا جو فیصلہ سو ہوگا, لیکن اس بچی کے دماغ پہ جو اثر ہوا ہوگا, وہ جس کی بھی بچی ہے, اس کے ساتھ جو یہ لوگ کھلواڑ یہ کر رہے ہیں. اللہ معافی دے. ایک انگریزی میں ایک سینگ ہے, پلینگ گاڈ ود پیپلز لائفز. یہ لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھ کے لوگوں کی زندگیوں میں ہاتھ تو ڈالتے ہیں, لیکن اس کا بہت بہت برا رزلٹ آئے گا. اچھا, آنے والے دنوں میں سنا ہے کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ پشاور سے قافلے لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, تو یہ کس نوعیت کا احتجاج ہوگا؟ دیکھیں ہمیں تو جتنا پتہ تھا ایک فیصل آباد کا احتجاج تھا جو ہمیں اجازت نہیں ملی کرنے کی 10 تاریخ کو. اب سنا 17 کو پش ہو گیا ہے. پھر ایک اسلام آباد میں ہو رہا ہے, F9 پارک میں, KP سے. اب یہ تو پورے پاکستان سے احتجاج نکلے گا. یہ جو ملتان میں ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے دوبارہ الیکشن میں, اس دفعہ تو وہ اپنے تیار فارم 45 لے کے آئے ہوئے تھے, ایسی زبردست دھاندلی کی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ توبہ نعوذ باللہ, یہ خود سمجھتے تو اپنے آپ کو خدا ہیں, بٹ یہ خدا نہیں ہے, خدا اوپر بیٹھا ہے. تو ان کی وہ چوری, ان کا وہ چھوٹا پن نظر آ جاتا ہے. لیکن دیکھیں
इस वक्त मैं बता रही हूँ ना, सब कुछ जो भी करेगी अवाम करेगी. आपको एक पॉलिटिकल लीडर शायद सामने ना नजर आए, सारे छुपे होंगे, ये अवाम निकली होगी सड़कों पे. इससे कुछ देर पहले यहाँ पे वफाकी उजरा है, बैरिस्टर दानियाल आया था, बैरिस्टर अकील आए थे. उन्होंने ये कहा जी कि लापता अफराद हैं वो चाइना में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं. इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब एक गैर कानूनी काम है, अगर दूसरे ममालिक में होता है तो क्या पाकिस्तान में उसे जायज़ करार देंगे? बैरिस्टर वकील को और बैरिस्टर दानियाल दोनों की हमारी फैमिली जान पहचान है, तो मैं ज़ाती कोई बात नहीं करूँगी. ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यंग हैं, इनएक्सपीरियंस्ड है. किसी ने उनको कोई नैरेटिव मरियम औरंगज़ेब टाइप बंदे ने पकड़वा दिया, उन्होंने बोल दिया. ये इन्होंने इतनी बेअक्ली तो नहीं कहूँगी, सादगी की बात की है. किसी के बेटे बेटी को घर से छीनना, उसके टुकड़े टुकड़े करके बोरिया में वापस करना है, तो MQM करती थी एक ज़माने में. तो या पूरा पाकिस्तान MQM हो गया? वो तो अपना कोई सियासी पार्टी कहते हैं, बट ये सियासी पार्टियाँ इस तरह करते हैं कि लोगों की चीथड़े उड़ा दें. तो अगर ये कहना चाह रहे हैं कि जब से PDM Part 2 आई है, अब हमारे बेटे बेटियों को, अगर आपको याद है 2 हफ्ते पहले 7 से 11 तारीख तक ISPR साहब को किसी ने बहुत ही अजीब सी वीडियो बना के दी थी, और उससे भी ज़्यादा अजीब तकरीर. नाम मेरा नहीं लिया, बट मेरा रेहाना डार, उस्मान डार, शरियार अफरीदी, मुराद सईद, हम सब के चेहरे दिखा रहे थे कि ये इंतशारी टोला है, इनको लोगों ने हटा दिया. मेरी तकरीर का आखिरी क्लिप दिखाया. तकरीर के शुरू में मेरी क्या था, मैंने कहा कि आज खान को उठाया, कल उसकी बीवी को उठाएंगे, फिर मुझे, मेरी वालदा को, फिर आप सबकी बहनों को, आपके भाइयों को, आपके बच्चों को. 2 साल बाद एग्जैक्टली वही हुआ है. नामालूम अफराद आके नामालूम को उठा के ले जाते हैं. भाई ये मालूम को क्यों नहीं उठा के लेके जाते? जो खरबपति अरबपति हैं, लोगों को तो अगवा बराए तावान चाहिए होता है ना, बयान तो नहीं चाहिए होता ना. बयान तो एक नया फैशन बन गया पाकिस्तान में. जी मैं मजम्मत करता हूँ, मजम्मत करती हूँ. आप अगवा सही वाला अगवा करें, पैसे लिए 2-3 अरब जो मालदार है, PM को उठाएं, CM को उठाएं, हमारे वाले को बेशक उठा लें, गवर्नर को उठाएं, बड़े बड़े लोगों को उठाएं कि आप कुछ पैसा शैसा मिले. आप गरीब एक शायर को आप उसकी ज़ुबान बंद कर रहे हैं. मतलब खुदा का खौफ करें. और जो बंदा इसको डिफेंड करते हैं, याद रखें, मैं दोबारा बता रही हूँ कि इन दोनों ने बहुत बेअक्ली की बात कही है. इस तरह की बात करने वाला ये बहुत बड़ी बात है. अपने कहते हैं अपने अल्लाह के अर्श को मत ललकारा करो, उसकी बहुत सख्त सज़ा होती है. मैडम ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे सीनियर रहनुमा PTI के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, अभी दोबारा PTI में आना चाह रहे हैं, उनमें से कौन कौन से नाम हैं जिनको आप कबूल करेंगे वापस PTI में? देखिए, जिनको खान कबूल करेगा हम सबको कबूल करना पड़ेगा. लेकिन अभी खान साहब ने बोल दिया कि जब तक मैं खुद जेल से नहीं आता मैं किसी को वापस नहीं ला रहा. असद उमर, फवाद चौधरी या इस तरह के मलाइका खान साहब पे बुखारी, डिपेंड करेगा. खान साहब जो पे वो डिपेंड, कहेंगे वही जो वो कहेंगे. मैम अभी जो मुल्तान में इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी एक घर से 4 सीटें हो गई हैं. फॉर्म 45 हो गया. यही तो मैं बता रही हूँ, बेचारे पाकिस्तान का मलीदा बना दिया. चलें, शुक्रिया. खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? मेरा बस चले तो कल उनको निकाल लेते शाम को, लेकिन मेरी मर्जी से थोड़ी होगा. कुछ हालात क्या बता रहे हैं? हालात तो ये बता रहे हैं कि हमारे 2 MNAs उमैर नियाज़ी साहब और जमाल एहसन पे उन्होंने सेडिशन 124A में केस डाल दिया. जो अगर आपको याद है, मुझे पिछले साल ये केस किया था, फिर वो शिकी उड़ा दी थी जज ने कानून से, और वो कानून जो है ही नहीं किताबों पे, उसका उन्होंने उस पर केस डाल दिया. दिमाग ख़राब हो गया. आप स्टूडेंट्स कन्वेंशन करोगे, आप उस पर गद्दारी का केस करोगे, सेडिशन. ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का था. मतलब ये लोग बाइडन से इतने इम्प्रेस है ना कि उन्होंने कोई इंसानियत वाला काम नहीं करना. मैडम अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान के कवानीन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ करवाएंगे? सब्र तो करे, अभी से बता दिया तो फिर तुम्हारी हुकूमत आने ही नहीं देंगे ना. शुक्रिया मैडम. थैंक यू. ये बच्चे एक एक उतारना पड़ेगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है आप